الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس درس میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ انشاءاللہ ہم آج جس بیان کے بارے میں سنیں گے، جو ہم پچھلے درس میں سنے تھے، سیرت ابراہیم علیہ السلام، پیدائش سے لے کر موت تک ہم تمام لوگوں نے ان کی زندگی کے بارے میں سنا کہ کس طریقے سے وہ پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس ماحول میں پیدا ہوئے، اور پھر جوانی کی عمر میں کیا ہوا، پھر انہوں نے کس طریقے سے دعوت کا کام کیا، یہ تمام کی تمام باتیں، اس کے بعد کیا ہوا، پھر کیا ہوا، یہ تمام کی تمام باتیں ہم پچھلے درس میں سن چکے ہیں۔ میری بہنوں، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ کر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والے سبق، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والی نصیحتیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والی عبرتیں انشاءاللہ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے درمیان رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میری بہنوں، یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین نصیحت اور ایک بہترین نمونہ، ایک بہترین آئیڈیل پیش کرتی ہے۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک بوڑھے کے لیے بھی نصیحت ہے، ایک جوان کے لیے بھی نصیحت ہے، ایک بچے کے لیے بھی نصیحت والی زندگی ہے، ایک عورت کے لیے بھی، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بیوی ہو، ہر ایک کے لیے، عورتوں کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم کو بہت سارے سبق ملتے ہیں، بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو سبق ملتے ہیں ان کی اتباع کرنا میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ضروری اور لازمی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 95، آیت نمبر 95 میں کہتے ہیں فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کی، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی، یقیناً وہ حنیف تھے، ایک اکیلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یقیناً وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ میری بہنوں، مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والے ہر سبق پر عمل کرنا ہے، ان کی زندگی سے ملنے والی ہر نصیحت اور ہر حکمت پر عمل کرنا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی صرف ہم مسلمانوں کے لیے نمونہ نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری کی پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ جہاں مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، وہاں پر کافروں کے لیے بھی، مشرکوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ جہاں یہودیوں کے لیے نمونہ ہے، وہیں پر عیسائیوں کے لیے بھی نمونہ ہے، وہیں پر ہمارے ہندوؤں کے لیے بھی، ہندو بھائی اور بہنوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ میری بہنوں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ کہا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں، سورہ مطففین سورہ نمبر 60 کی آیت نمبر 4 میں اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَانَتْ إِبْرَاهِيمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یقیناً تمام کے تمام لوگوں کے لیے، تمام کے تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم جو نصیحتیں لیں گے وہ اس وجہ سے لیں گے کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے قریب ہو گئے اور انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، اور ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے وہ نصیحتیں لے کر انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے انشاءاللہ۔
تو میری بہنوں انشاءاللہ آج میں آپ تمام کے درمیان ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والے 10 سبق رکھوں گی انشاءاللہ. یہ 10 سبق اگر ہم ان 10 سبقوں پر، ان 10 لیسنز پر اگر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کیا، اسی طریقے سے میں اور آپ بھی اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. تو میری بہنوں، جو سب سے پہلا نقطہ، سب سے پہلا لیسن، سب سے پہلا سبق مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ توحید کا اقرار کرنا اور شرک کا انکار کرنا. ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سنیں کہ وہ بچپن سے اپنے رب کو ڈھونڈا کرتے تھے، تلاش کرتے تھے. کبھی اپنے ماں کو سوال کرتے کہ میرا رب کون ہے، کبھی اپنے باپ کو سوال کرتے کہ میرا رب کون ہے، کبھی قوم کو کہتے کہ تم کس کی پوجا کر رہے ہو. تلاش کرتے، دیکھتے، اور جو تحقیق کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حقیقت تک پہنچا دیتے ہیں، ان کو حق ان تک پہنچا دیتے ہیں. میری بہنوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو پہلا سبق ہم سب لوگوں کے لیے ملتا ہے وہ ہے ایک اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی دینا، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا، توحید کا اقرار کرنا. میری بہنوں، وہ شرک جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تھے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس تھے، یقیناً آج وہ شرک ہمارے پاس بھی آ چکے ہیں. یقیناً وہ شرک کی وہ چیزیں جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتی تھی، آج وہ ہمارے گھروں میں، ہمارے آس پاس، ہمارے ماحول اور معاشرے میں موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مجھے اور آپ کو سب سے پہلی چیز دعوت توحید سکھاتی ہے، دعوت اللہ سکھاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کی گواہی دینا سکھلاتی ہے. لیکن آج ہمارے پاس یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بت پرستی تھی. ہم نے سنا کہ 3 شرک اس دور میں سب سے زیادہ عام تھے. پہلی تھی بت پرستی، دوسرا تھا ستارہ پرستی، اور تیسرا تھا آبا پرستی. تیسرا تھا یعنی باپ داداؤں کو، زندہ یا مردہ کو اپنا رب بنا لیا کرتے تھے. اور آج ہمارے گھروں میں، مسلمان گھروں میں یقیناً بت پرستی نہیں لیکن خبر پرستی ضرور آ چکی ہے. آج ہمارے پاس آبا پرستی یعنی زندہ یا مردے کو رب نہیں بنایا جاتا، لیکن بابا پرستی آج ہمارے پاس ضرور آ چکی ہے. میری بہنوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ذریعے ہر عید الضحیٰ، جب یہ بقرعید کی عید آتی ہے، مجھے اور آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو تم اپنی توحید کو چیک کرو، اپنے عقیدے کو چیک کرو کہ تم کس پر عمل کر رہی ہو، تم کس کی عبادت کر رہی ہو، تم کس سے مانگ رہی ہو. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھائیے. ہم نے پچھلے درس میں سنا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام پوری کی پوری قوم کے سامنے اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں. سورہ شعراء سورہ نمبر 26، سورہ نمبر 26 سے اگر آپ مطالعہ کرتے جائیں گے، سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 79 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ تعارف پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم سب کا رب، ہم سب کا مالک تو وہی ہے جو ہم کو کھلاتا اور پلاتا ہے. جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم کو شفا دیتا ہے. وہی ہمارا رب ہے جو ہم کو مارتا بھی ہے اور پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا. اللہ اکبر. یہ ہے میرا اور آپ کا رب جس کی مجھے اور آپ کو عبادت کرنی ہے. لیکن آج ہم ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. میری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اللہ کون ہے. جیسے مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الاخلاص سورہ نمبر 112 نازل کر دیتے ہیں. کیا ہے سورۃ الاخلاص؟ سورۃ الاخلاص میں توحید بیان کی گئی. اللہ اکبر. یہ سورۃ الاخلاص مجھے اور آپ کو، ہم سب کے رب، ہم سب کے کریٹر، ہم سب کو بنانے والے خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف بیان کرتا ہے. کیا ہے وہ سورہ؟ سورۃ الاخلاص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ اکیلا ہے، اکیلا ہے. اللہ 2 نہیں، اللہ 3 نہیں، اللہ 330 کروڑ نہیں، 330 لاکھ نہیں، اللہ اکیلا ہے. قل هو اللہ احد، کہو، پڑھو نہیں، کہو، قل کہ اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے.
ना अल्लाह को खाने की जरूरत है, ना अल्लाह को पीने की जरूरत है, ना अल्लाह को किसी प्रसाद की जरूरत है, अल्लाह को ना किसी शिरनी की जरूरत है, अल्लाह को ना किसी नींबू या नारियल की जरूरत है, और ना ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला को किसी चढ़ावे या फिर किसी अगरबत्ती की अल्लाह को जरूरत है। अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, हर चीज को अल्लाह की जरूरत है। अल्लाह को माँ बाप की जरूरत नहीं है, अल्लाह को बीवी और बच्चों की जरूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, ना अल्लाह किसी की औलाद है, ना अल्लाह की कोई औलाद है, ना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ना उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के जैसा कोई हरगिज हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तारुफ जो हर बकरीद के मौके पर, हर ईद उल जुहा के मौके पर मुझे और आपको सिखाया जाता है। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी के जैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में क्या कहा, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के जैसा तो दूर की बात है, अल्लाह के जैसी कोई मिसाल भी नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कौन है? जिसकी कोई मिसाल भी नहीं है, कोई मिसाल ही नहीं है, उसके लिए कोई मिसाल बयान की ही नहीं जा सकती। वो है हम सब का रब। अल्लाह वो है जिसकी कोई पिक्चर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है। आज अफसोस होता है मुझे हमारे मुसलमान बहनों और भाइयों पर, और खास तौर पर हमारे गैर मुसलमान भाइयों और बहनों पर, जो अपनी धार्मिक किताबें यानी मजहबी किताबों का मुताला नहीं करते। हमारे मुसलमान भाई और बहनें जो आज अल्लाह के साथ औरों को शरीक कर लेती है कि अल्लाह भी औलाद देता है और कोई और बाबा या पीर भी औलाद देते हैं, तो मेरी माँ और बहनों, हमको कुरान खोलकर पढ़ने की जरूरत है। आज हम कुरान से दूर होने की वजह से हमारा ये अकीदा इतना खराब हो चुका है, इस अकीदे की खराबी की वजह से हम जहन्नम में जाने का जरिया ये बन सकते हैं। मेरी बहनों, आज हमारे मुसलमानों को भी कुरान खोल कर पढ़ने की जरूरत है, और हमारे गैर मुसलमान बहनों और भाइयों को भी उनकी मजहबी किताबों का मुताला करने की जरूरत है, क्योंकि मूर्ति पूजा, बुत की पूजा करना, किसी स्टैच्यू की पूजा करना, ये हिंदुइज्म के मुताबिक भी गलत है, उसके खिलाफ है। अगर हम हिंदुओं की मजहबी किताब यजुर्वेद का अगर मुताला करेंगे, यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में आता है, नातस्य प्रतिमा अस्ति, देयर इज नो इमेज ऑफ गॉड। अल्लाह का, जो हम सब का क्रिएटर है, हम सब का जो रब है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई इमेज नहीं है, उसकी कोई फोटो नहीं है, उसकी कोई पिक्चर नहीं है। हमको देखना चाहिए, गौर करना चाहिए कि हम सब का क्रिएटर आखिर कौन है। एक अकेला अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिसको याद दिलाने के लिए हर साल अल्लाह सुब्हानहू व तआला सीरत इब्राहिम हम तमाम लोगों के दरमियान बयान करते हैं। मेरी बहनों, हमारे जो ईसाई भाई और बहनें हैं, उनको भी अपनी मजहबी किताब का मुताला करना चाहिए। वो जो कॉन्सेप्ट ट्रिनिटी का, एक अल्लाह तीन का जो कॉन्सेप्ट वो पेश करते हैं, वो बाइबल के खिलाफ जाता है। खुद ईसा अलैहिस्सलाम जो है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह हूं, कभी ये नहीं कहा कि आप तुम मेरी इबादत करो। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट दुनिया को नहीं दिया। ईसा अलैहिस्सलाम तो एक अकेले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करने वाले थे। आज हमारे जो ईसाई भाई और बहनें हैं, जिस कॉन्सेप्ट को वो मानती है, जिस तसव्वुर को वो मानती है कि अल्लाह एक नहीं, अल्लाह के तीन हिस्से हैं, जो आज वो कहते हैं, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरत निसा सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 171 में कहते हैं, वला तक़ूलू सलासा, वला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरुल लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईसाइयों को कहते हैं, क्रिश्चियंस को कहते हैं कि तुम ये मत कहो वला तक़ूलू सलासा, तुम ये मत कहो, तुम ये हरगिज मत कहो कि अल्लाह तीन में का एक है या अल्लाह तीन है। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, इंतहू खैरुल लकुम, यही तुम्हारे लिए खैर की चीज होगी। इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अकेला है, अकेला है, अकेला है। मेरी बहनों, मैं ये बातें आप सबको क्यों बता रही हूं? मैं आप तमाम लोगों के दरमियान ये सब बातें क्यों रख रही हूं? क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में भी वो शिर्क जो आज हमारे इस दौर में है, उस दौर में भी मौजूद था। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو مورتی پوجا کی جاتی تھی, جو بت کی پوجا کی جاتی تھی, ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی, اللہ کی توحید کی دعوت دی. میری بہنوں, ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنے والے بنے. کس کی عبادت کرنے والے بنے؟ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنے. ہر حال میں ہر وقت صرف اور صرف اللہ کو پکارنے والے بنے, اللہ سے دعائیں کرنے والے بنے, اور اللہ کو ڈائریکٹ پکارے. اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ سے ڈائریکٹ مانگیے, آپ کو اللہ سے مانگنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے, کیونکہ یہ سبق بھی ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے. میری بہنوں, ہم کیا سمجھتی ہے کہ ہم اگر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا, ہم کو وسیلے کی ضرورت ہے. اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اگر اچھے سے غور سے سنے ہوں گے تو ہم کو یہ یاد ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب گھر سے نکال دیا گیا تو تب انہوں نے کسی وسیلے کو نہیں پکارا. ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار کر دیے. اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کسی کا وسیلہ نہیں لیا. جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, مختلف احادیث میں آتا ہے کہ بارش کا فرشتہ بھی وہاں پر موجود تھا, پہاڑ کے فرشتے بھی وہاں پر موجود تھے, مختلف فرشتے وہاں پر موجود تھے, بس اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کا حکم آئے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو بچا لے. لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے چہرے پر مسکراہٹ لیے ہوئے کیا کہہ رہے تھے اس وقت؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل, بے شک میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. مجھے بتائیے, کیا ابراہیم علیہ السلام نے کسی وسیلے کو پکڑا, کسی اور کو پکارا؟ نہیں, ہرگز نہیں پکارا. میری بہنوں, جب انہوں نے یہ کہا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے تو یقیناً جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے کافی ہے تو اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. آج ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتے. اگر ہم اللہ کو کافی سمجھتے تو اللہ یقیناً ہمارے لیے کافی ہو جاتا. لیکن آج ہم اللہ کے علاوہ کن کن کو پکارتے ہیں, کن کن کا وسیلہ لیتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں؟ نہیں, وہ نیک ہے نا, نیک لوگوں کے وسیلے سے دعا کریں گے تو اللہ جلدی دعا قبول کرے گا. یہی کہتے ہیں نا. میری بہنوں, آپ مجھے بتائیے, شیطان سے زیادہ کوئی گنہگار ہو سکتا ہے؟ جی, ہو سکتا ہے؟ نہیں. شیطان کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو آپ مجھے بتائیے شیطان نے کس کا وسیلہ لیا؟ شیطان اللہ کو ڈائریکٹ پکارا. کیا اللہ نے شیطان کی نہیں سنی؟ شیطان نے کہا کہ اے اللہ, تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو تو مجھے مہلت دے قیامت تک, تاکہ میں تیرے ابن آدم کو, آدم علیہ السلام کی پوری نسل کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا. تو کیا اللہ نے اس کی دعا نہیں قبول کی؟ اللہ نے اس کی دعا قبول کی بغیر کسی وسیلے کے. جب ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں گے نا, اللہ کو ڈائریکٹ پکاریں گے نا, تو اللہ ہماری ڈائریکٹ مدد کرے گا. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ پکارے, حسبی اللہ و نعم الوکیل, اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا, بس تو ہی میرے لیے کافی ہو سکتا ہے. تو اللہ نے کسی فرشتے کا وسیلہ نہیں لیا, ڈائریکٹ اللہ نے آگ کو کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. ہم نے نہیں سنا؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کسی فرشتے کو حکم دیا کہ وہ آگ کو بجھا دے؟ بتائیے مجھے. نہیں, اللہ نے کسی وسیلے کا ذریعہ نہیں لیا, یہاں تک کہ فرشتوں کی بھی مدد اللہ نے نہیں لی. ڈائریکٹ وہ آگ جس کا کام جلانا ہے اس کو کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور آج ہم دیکھیں, ہم سن چکے, پچھلے درس میں ہم نے سنا کہ وہ آگ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی, اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک ذرہ برابر خروش بھی اس آگ میں نہیں آیا. آپ مجھے بتائیے کہ اللہ نے ان کی ڈائریکٹ مدد نہیں کی؟ اللہ نے ان کی ڈائریکٹ مدد کی. اس بات کا سبق دینے کے لیے مجھے اور آپ کو ہر سال یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یاد دلائی جاتی ہے. یہ بقرعید کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کو پکارے, اللہ کو پکارے, صرف اللہ کو پکارے. اللہ سے مانگنے کے لیے ہم کو کسی وسیلے کی ضرورت
نہیں ہیں. لیکن افسوس میری بہنوں, مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں مسلمان تو اپنے آپ کو کہتی ہے لیکن کسی اور کو اپنا بندہ نواز بنا بیٹھی ہے, کسی کو غریب النواز بنا بیٹھی ہے. مجھے بتائیے کیا کوئی اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو ہم کو بندہ نواز سکتا ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. غور کیجئے, اللہ کے لیے اپنے گھروں میں اپنے گھروں کی اصلاح کرو. توحید کا یہ جو درس دیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے, اس توحید کو اپنے دلوں میں پیدا کرو, اپنے گھروں میں اس توحید کی جڑوں کو مضبوط کرو, اپنے گھروں میں شرک کی بدبو آنے مت دو, اپنے گھروں کو شرک کی بدبو سے برباد ہونے سے بچا لو. اللہ کے لیے میری بہنوں, اللہ کے لیے توحید کی خوشبو اپنے گھروں میں پیدا کرو. یہ دماغ میں اپنے خیال رکھ لو کہ ہم سب کو سب کچھ کرنے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے. ہم کو بیماری آئی تو وہی شفا دے گا, ہم کو صحت ہے تو وہی ہم کو اور اچھا صحت مند رکھے گا. وہی اللہ ہے جو ہم کو مصیبتیں آتی ہیں تو ہم کو مصیبتیں سے نکال سکتا ہے. وہی اللہ ہے جو ہم خوشحالی کی زندگی میں اگر اللہ کو بھول جائیں تو مصیبتوں میں ڈال سکتا ہے. یہ عقیدہ توحید سکھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مجھے اور آپ کو اس عید الاضحیٰ کے ذریعے یاد دلائی جاتی ہے. یہ پہلا سبق ہے میری بہنوں, پہلا سبق ہے, پہلا لیسن ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم سب کو سکھایا جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ توحید کا اقرار کرنا ہے اور شرک سے اپنے آپ کو روکنا ہے, اپنے گھر کو روکنا ہے. ہم کسی چیز کو اللہ کا پارٹنر نہیں بنائیں گے, نہ ہی کسی دھاگے کو, نہ ہی کسی نیمبو کو, نہ ہی کسی ناریل کو. ہم اللہ کے علاوہ, غور کریے, اللہ کے برابر آپ کن چیزوں کو لے کے جا کے ٹھہرا کر رہے ہیں؟ ایک معمولی سا نیمبو, ایک معمولی سا 2 روپے کا دھاگا. غور کریے. اللہ کے لیے میری بہنوں, اللہ کے لیے اپنے گھروں میں جو شرک کی جو دیواریں ہیں اس کو ختم کرو اور توحید کے پودوں کو اپنے گھر میں اگاؤ, تاکہ آپ بھی اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آپ کی اولاد بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے. یہ پہلا لیسن تھا جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم سب کو ملتا ہے. دوسرا لیسن میری بہنوں, دوسرا سبق جو مجھے اور آپ کو ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے, وہ ہے تقلید کا انکار کرنا اور تحقیق کرنا. یعنی تقلید کا مطلب ہے ہم اپنی زندگی کو چیک کرنا, دیکھنا کہ میں جس کے طریقے پہ زندگی گزار رہی ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر ہے یا پھر ہمارے باپ داداؤں کے طریقے پر ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت توحید جب ان کے سامنے پیش کی تو ان کی قوم نے کیا کہا, کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ وجدنا آباءنا وکن وکذالک یفعلون. ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتا ہوا پایا ہے. آج اگر لوگوں کو بتایا جائے دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم ہے, آپ کو یہ نہیں کرنا ہے, اللہ جو حکم دے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے بس اسی پر عمل کرنا ہے, تو ہمارے پاس کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ وجدنا آباءنا وکذالک یفعلون. ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے ایسے ہی پایا ہے, اسی لیے ہم بھی ایسے ہی کریں گے. یہی جواب دیتے ہیں نا. جب کہا جاتا ہے کہ اماں جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو تم کو چلا یا چھٹی نہیں کرنا ہے کیونکہ نبی کا طریقہ نہیں ہے, تم کو حقیقہ کرنا ہے, تم کو 7ویں دن اپنے بچے کے بال مڑوانا ہے, اس کے لیے اپنے بچے کے حقیقے میں بکرا یا بکری کو ذبح کرنا ہے. جب یہ کہا جائے تو نہیں, بچے کے جب بال بڑے ہو جائیں گے یا وہاں نہ جانے کون کون سی جگہ پہ لے کے جا کے اپنے بچوں کے بالوں کو نکالتے ہیں. مجھے بتائیے کہ کیا یہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے؟ جب کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے, نبی کی بھی 7 اولادیں تھی, 3 بیٹے تھے, 4 بیٹیاں تھی, انہوں نے کبھی یہ عمل نہیں کیا, تو میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ وجدنا آباءنا وکذالک یفعلون. ہم ہمارے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے ایسے ہی دیکھے, ہمارے بڑوں سے چلتے ہوئے آ رہا نہیں. کہا جاتا ہے کہ دیکھو اماں درگاہوں پہ جانا نہیں ہے, ہم کو اللہ کو ڈائریکٹ پکارنا ہے, ہم کو کسی کی مدد کی, کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم ہمارے بڑوں کو کرتے ہوئے یہی پائے ہیں, ہمارے بڑے یہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم بھی یہی کریں گے.
آپ مجھے بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، کیا کسی درگاہ یا کسی آستانے کے سامنے اللہ کے نبی گئے؟ آپ کو آج مکہ آپ دیکھ لیجئے، مدینے میں آج آپ جائیے، آپ کو کیا وہاں پر کوئی ایک درگاہ ملے گی؟ پھر آج ہم کیوں اتنی گمراہی کے دلدل میں ہیں میری بہنوں؟ اللہ کے لیے اپنے دلوں کو جھنجھوڑو اور دیکھو کہ کہیں ہمارے اندر وہ بدعات تو نہیں آ گئے۔ پیدائش کے نام پر جہاں بدعات ہے، شادی میں بھی ویسے ہی بدعات ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ جب کہا جاتا ہے دیکھو یہ منجے یہ وہ چیزیں نہیں کرنا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑوں سے چلتے ہوئے آ رہا ہے، یہ خاندانی رسم و رواج ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہی جواب دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، ان تمہارے باپ داداؤں کو بھی علم نہیں تھا اور تم کو بھی علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہم گمراہ ہونا چاہتے ہیں؟ بتائیے مجھے۔ اگر آپ ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتی ہو تو آ جاؤ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا قرآن اور حدیث کی طرف۔ میری بہنوں، آج آپ دیکھیے، غور کیجئے اور اپنا خود کا محاسبہ کیجئے، کیونکہ یہ شرک، یہ بدعات ایک ایسی چیز ہے جو میری اور آپ کی پوری آخرت برباد کر سکتے ہیں۔ دنیا تو گئی ہی کام سے، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ کیسے معلوم ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں غور سے سنیے اور اس آیت کو یاد رکھ لیجئے تاکہ ہمارے گھر میں شرک اور بدعات کا ایک ذرہ بھی ہمارے گھر میں پیدا نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 72 میں کہتے ہیں، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرتا ہے، چاہے وہ کوئی ولی ہو، چاہے وہ کوئی بابا ہو، چاہے وہ کوئی پیر ہو، چاہے وہ ایک دھاگا کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک نیمبو کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک ناریل کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی انسان کیوں نہ ہو، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ ان پر جنت کو حرام کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کا اللہ کوئی مدد نہیں کریں گے۔ میری بہنوں، آپ مجھے بتائیے، کیا یہ شرک کی چیزوں کی وجہ سے ہم جنت میں جانے سے رک جائیں؟ کیا آپ چاہتی ہے کہ آپ جنت کے حوالے ہو جائیں؟ اللہ کے لیے میری بہنوں، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو ٹٹولو کہ ہماری زندگی میں کئی شرک کا ایک ایک ذرہ بھی باقی نہ رہے، اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ گزارنے والوں کے لیے ہی کامیابی ہے، فلاح ہے ان لوگوں کے لیے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7 میں کیا کہتے ہیں؟ تم کو جس چیز کا رسول نے حکم دے دیا وہ تم کرو، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس چیز سے تم رک جاؤ۔ ہم کو دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے کہ میں جو کام کر رہی ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ہم کو تقلید نہیں کرنا ہے، بڑوں نے کہہ دیا، اللہ اور اس کے رسول نے کہا یا نہیں کہا۔ مجھے بتائیے، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے میں کسی بڑوں کا نام لیتے ہیں؟ کس کا نام لیتے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو بھی یہ کلمے کے مطابق زندگی گزارنا ہے میری بہنوں۔ یہ 10 مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ یہ دوسرا سبق تھا جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے مجھے اور آپ کو دیا گیا۔ تیسرا لیسن، تیسرا سبق جو مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایمان والے کو آزمایا گیا، اور اگر آپ بھی ایمان والیاں ہیں، آپ بھی ایمان والے ہیں، تو آپ کو بھی آزمایا جائے گا۔ اور جو اللہ کی آزمائش میں کھڑے اترتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بدل نہیں، نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ صرف بدلہ نہیں، بہترین بدلہ ان کو عطا کرتے ہیں۔ میری بہنوں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سنی کہ کیسے ان کو آزمایا گیا۔ سب سے پہلے ان کو گھر سے آزمایا گیا۔ گھر میں جب دعوت توحید دی تو باپ نے
گھر سے نکال دیا. اور یاد رکھنا جو لوگ بھی توحید پرست ہوتے ہیں, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو سب سے پہلے گھر سے ہی آزمایا جاتا ہے. گھر سے آزمایا گیا, گھر سے نکال دیا گیا, قوم کے ذریعے آزمایا گیا. قوم نے بھی ان کی بات نہیں سنی, وقت کے بادشاہ کے سامنے آزمایا گیا, اولاد دیے بغیر آزمایا گیا, اولاد دے کر آزمایا گیا. اللہ اکبر, کتنی ساری چیزوں سے آزمایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو. ہم پچھلے درس میں سن چکے. اور جب انہوں نے ان آزمائشوں پر صبر کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, کیا بنا لیتے ہیں, اپنا دوست بنا لیتے ہیں. خلیل اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم میرا دوست ہے. اللہ اکبر. میری بہنوں, آزمائشیں آئے گی اگر آپ ایمان والے ہیں, مصیبتیں آپ پر آئے گی. آپ کو بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا, آپ کو غریبی کے ذریعے آزمایا جائے گا, آپ کو مصیبتوں اور پریشانیوں کے ذریعے آزمایا جائے گا, آپ کو اولاد دے کر آزمایا جائے گا, آپ سے اولاد کو چھین کر آزمایا جائے گا, آپ کو بے اولاد کر کے آزمایا جائے گا, جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا. اور جو کوئی بھی بندہ یا بندی اس آزمائش پر کھڑے اترتے ہیں, اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں. اگر ہم ہمارے صحابہ کرام کی زندگی کو اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے صحابہ کرام کو بھی آزمایا گیا. مکے سے نکل کر مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑا, مکے سے نکل کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا, اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا, اپنے ننھے منھے بچوں کو چھوڑنا پڑا, اپنی بیویوں کو چھوڑنا پڑا, اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا, اپنے جائیدادوں کو چھوڑنا پڑا. تمام کی تمام چیزوں کو ان کو آزمایا گیا. اور جب وہ آزمائشوں پر کھڑے اترے تو اللہ نے ان کو کیا تحفہ دیا میری بہنوں؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100, سورہ بینہ سورہ نمبر 98 کی آیت نمبر 8, آیت نمبر 8. اللہ نے صحابہ کرام کو جب آزمایا, میرے اور آپ کے صحابہ اور صحابیات کو جب اللہ نے آزمایا, اور جب وہ آزمائش پر کھڑے اترے تو اللہ نے ان کو کیا تحفہ دیا؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ اکبر. کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ اکبر. میری بہنوں, آج ہمارے اوپر اگر کچھ مصیبتیں آتی ہے, کچھ پریشانیاں آتی ہے, اگر اللہ ہم کو امیری کے بجائے غریبی میں پیدا کرتا ہے تو ہم صبر نہیں کرتی, بلکہ بہت سارے شکوے اور شکایتیں شروع کر دیتی ہے. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا, ابراہیم علیہ السلام کی پچھلے درس میں سیرت سنی. آپ مجھے بتائیے کوئی ایک ایسی جگہ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں نبی ہوں, اے اللہ میں نبی ہوں, تو مجھے کیوں آگ میں ڈالنا چاہتا ہے؟ اے اللہ, تو نے مجھے نبی بنایا, تو نے اپنا مجھے خلیل بنایا ہے, تو مجھے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے پر کیوں مجبور کرتا ہے؟ مجھے بتائیے. کہا ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار بھی اللہ اکبر, ہرگز اپنی شکایت کو اپنی زبان پر نہیں لائے. ان کو معلوم تھا کہ ایمان والے ہو تو آزمایا جائے گا تم کو, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 155 میں 155 میں اللہ سبحانہ و تعالی کیا کہتے ہیں؟ اگر تم ایمان والے ہو تو تم کو آزمایا جائے گا, دشمن کے خوف سے آزمایا جائے گا, تم کو بیماریوں کے ذریعے آزمایا جائے گا, تم کو خوشی دے کر آزمایا جائے گا, تم کو پھلوں میں کمی کر کے آزمایا جائے گا, تم کو مصیبتوں اور پریشانیوں کے ذریعے آزمایا جائے گا. اور خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں, اور جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. آج ہماری عورتوں کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے. یہ عید مجھے اور آپ کو اپنے دماغ میں یہ پیغام بٹھا کر منانا ہے, مجھ پر مصیبتیں آئی تو مجھے اس پر صبر کرنا ہے, کیونکہ اللہ مصیبتوں کا بدلہ بہترین عطا کرتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مجھے اور آپ کو سکھلاتی ہے میری بہنوں. یہ تیسرا درس تھا, تیسرا سبق تھا جو مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے. چوتھا سبق جو مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو دعوتی کام کس طریقے سے کرنا ہے. دعوت کا کام. کون سی دعوت جی؟ ولیمے کی, عقد کی, چھلے کی, چھٹی کی, کس کی؟ دین کی دعوت. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت. کس طریقے سے دے, لوگوں کو کس طرف بلائیں,
میری بہنوں اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو لوگوں کو کس طرح بلانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلائیے جو چیز اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے اس کی طرف. اللہ نے کیا چیز نازل کی بتائیے جی؟ کیا نازل کیا اللہ نے؟ پھولوں کو. کیا نازل کیا؟ جواب دیجئے. قرآن اور حدیث دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا. تو مجھے اور آپ کو لوگوں کو کس کی طرف دعوت دینا ہے؟ قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دینا ہے. میری بہنوں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہم نے ان کی سیرت کے بارے میں سنا کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے دعوت کا کام اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. اور یہی سیرت یہی سبق مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دعوت کا کام سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے دعوت کا کام، اپنے توحید کا کام، اللہ کی وحدانیت کا کام کہاں سے شروع کرنی ہے؟ کہاں سے؟ اپنے گھر سے شروع کرنا ہے. اور اگر گھر والے نہ مانے تو کیا رک جانا ہے؟ جی نہیں، ہرگز ہم کو رکنا نہیں ہے. گھر والے نہ مانے تب ہم کو وہ کام کو کرتے چلا جانا ہے، ہم کو ہماری موت تک. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ کو دعوت دیتے ہیں باپ نہیں مانتا، قوم کو دعوت دیتے ہیں قوم نہیں مانتی، وقت کے بادشاہ کو دعوت دیتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنے دل کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، ڈیبیٹ کے ذریعے. اللہ اکبر. میری بہنوں کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ذریعے دعوت کا کام کیا. ہم نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام جب شرک سے بیزار ہو چکے تھے تو وہ بت خانے میں جاتے ہیں اور پورے بتوں کو توڑ دیتے ہیں. توڑ کر کیا کرتے ہیں؟ بڑے بت کے گلے میں اس کلاڑی کو لٹکا دیتے ہیں، مجسموں کو توڑ دیتے ہیں. کیوں توڑتے ہیں؟ کیا ان بتوں کو، ان مورتیوں کو توڑنا ان کا مقصد تھا؟ نہیں، ہرگز ان کا مقصد ان بتوں کو توڑنا نہیں تھا، بلکہ ان بتوں کو توڑ کر قوم کی عقل کو کھولنا تھا، قوم کے دماغوں میں دعوت توحید کو پیدا کرنا تھا. جب انہوں نے مجسموں کو توڑ دیا اور جب پوری قوم نے دیکھا کہ ان کے معبودوں کا حال یہ کس نے کیا، اور جب وہ ابراہیم علیہ السلام کو بلاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو پوچھتے ہیں کہ اے ابراہیم کیا تم نے یہ کام کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اس بڑے سے پوچھو، اس نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھو. قوم کیا کہتی ہے؟ اے ابراہیم تم تو بڑے ناانصاف ہو، تم جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے، یہ مورتیاں بول نہیں سکتی. ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی قوم کے یہ الفاظ سنتے ہیں فوری دعوت توحید کو پیش کرتے ہیں. اے میری قوم پھر تم ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تم کو بات نہیں کر سکتے، جو تم کو بول نہیں سکتے، جو کچھ کھا نہیں سکتے، جو کچھ پی نہیں سکتے. اللہ اکبر. اپنے ہاتھ کے ذریعے انہوں نے دعوت کا کام کیا، اپنی زبان کے ذریعے انہوں نے دعوت کا کام کیا. میری بہنوں ہم نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت توحید پیش کرتے ہیں. اور کیسے پیش کرتے ہیں؟ دعوت مجھے اور آپ کو کیسے پیش کرنی ہے؟ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ ہم کو دعوت کا کام کس طرح کرنا ہے، کیسے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 125 میں کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کو اچھے طریقے سے بلاؤ، اچھی گفتگو کے ذریعے، اچھی نصیحتوں کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ. اور ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے پیارے طریقے سے، کتنے بہترین طریقے سے، کتنے اخلاق کے ساتھ اپنے باپ کو دعوت توحید دیتے ہیں. ہم نے سنا سورہ انبیاء میں، ہم نے سنا سورہ شعراء میں، ہم نے سنا یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے
اے میرے ابو جان، اے میرے پیارے ابو جان، آپ ان کی پوجا نہ کرو، آپ ان کی عبادت نہ کرو، آپ ایک اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنو، آپ شیطان کی پیروی کرنے والے شیطان کے دوست نہ بنو۔ کیا یہ باتیں ہم نے پچھلے درس میں نہیں سنی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو زبان کے ذریعے دعوت دی، اپنی قوم کو زبان کے ذریعے دعوت دی۔ وقت آنے پر انہوں نے قوم کو سمجھانے کے لیے ستاروں اور سیاروں کے ساتھ مناظر آبی پیش کیا۔ ہم سورہ شعراء کی وہ آیتیں جانتے جس میں ان کی قوم ستاروں اور سیاروں کی عبادت کرتی تھی، چاند اور سورج کی عبادت کرتی تھی، تو وہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ جب ستاروں کو دیکھتے تو کہتے ہیں کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، پھر جب ستارے ڈوب جاتے، جب چاند آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ستارے ڈوب گئے، یہ ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتے، میرا رب نہیں ہو سکتے۔ چاند کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میرا خدا ہے، یہ میرا رب ہے۔ وہ اپنے دل سے نہیں مانتے تھے، بلکہ یہ سمجھانا چاہتے تھے، قوم کو کھولنا، قوم کے دماغ کو کھولنا، ان کی عقلوں کو کھولنا۔ جب چاند بھی ڈوب گیا، پھر جب سورج نظر آیا، پھر سورج بھی ڈوب گیا، جب یہ تینوں بھی ڈوب گئے تو پکار اٹھے۔ سورہ انعام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں، انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے، انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض، یقیناً یہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا صرف ایک اکیلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور میں اسی کی عبادت کرنے والا ہوں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ زبان کے ذریعے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ یہ درس مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو دعوت توحید پیش کرنا ہے۔ اپنے دل کے ذریعے انہوں نے دعوت توحید کو پیش کیا۔ کیسے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم پورے اس شہر کے باہر جا کر جو تہوار مناتے تھے، وہ تہوار مناتے وقت جب جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اے ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ستارے کو دیکھتے ہوئے کیا کہا؟ فَإِنِّي سَقِيمٌ، میں بیمار ہوں۔ یعنی یہاں پر دل میں بیمار ہوں کا مطلب کسی ٹائیفائڈ یا بخار سے بیمار نہیں تھے، بلکہ ان کا دل بیمار تھا کیونکہ ان کی قوم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکار رہی تھی۔ دل میں برا جان رہے تھے، ان کو تڑپ تھی کہ اے اللہ تو اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ قوم تجھے پکارنے والی بن جائے۔ میری بہنوں، ہم آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوال کریں، کیا ہم نے کبھی اپنی زبان سے لوگوں کو اللہ کی توحید بیان کی؟ کیا ہم نے اللہ کی وحدانیت لوگوں کے درمیان بیان کی؟ کیا ہم نے اپنے دل میں کم از کم برا جانا؟ اوروں کو شرک کرتے ہوئے کبھی یہ تڑپ اٹھے کہ اے اللہ یہ تجھے چھوڑ کر اوروں کو پکار رہے ہیں، اللہ اے اللہ یہ اپنی دنیا کو تو برباد کر ہی رہے ہیں، اللہ ان کی آخرت برباد ہو رہی ہے، اللہ تو ان کو ہدایت دے دے اللہ۔ کیا یہ کبھی سوال بھی ہمارے دماغوں میں آیا؟ اپنے عمل کے ذریعے آپ اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیجئے میری بہنوں۔ کئی بار ہوا ہے کہ ایک غیر مسلمان پیچھے اور مسلمان سامنے، اور کسی غیر مسلمان کی چیز کوئی گر جاتی ہے، وہ مسلمان اٹھا کر غیر مسلمان کو واپس لوٹا دیتا ہے، تو وہ غیر مسلمان سوال کرتے ہیں کہ آپ چاہتے تو اپنے پاس رکھ سکتے تھے، رکھ لے سکتے تھے، آپ نے مجھے واپس کیوں لوٹا دیا؟ وہ مسلمان جانتے آپ کیا جواب دیتے؟ کئی بار ایسا ہو چکا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا یہی حکم ہے، اللہ کی شریعت کا یہی حکم ہے کہ جس کی چیز جو ہے وہ اس کو لوٹا دیں، اور وہی غیر مسلمان متاثر ہو کر اسلام پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ میری بہنوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو چوتھا سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت کے لیے تیار ہو جائے، اس قرآن کے پیغام کو لوگوں کے درمیان بیان کرنے والی بن جائے۔ کیا ہوگا جی آپ اس دن قیامت کے دن اپنا حال خود آپ تصور کر لینا۔ دنیا میں آپ اپنے بارے میں تو ضرور بہت کچھ جانتی ہے، جب لوگ اگر آپ سے سوال کرے کہ آپ جس رب کو فالو کرتی ہے، جس رب کی آپ عبادت کرتی ہے وہ کون ہے، اور ہم کو ہمارے رب کے بارے میں نہیں معلوم، ہم کو توحید کے بارے میں نہیں معلوم، تو پھر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا منہ لے کر ہم اللہ کے پاس جائیں گے؟ میری بہنوں، دعوت کا کام مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کرنا ہے۔ عمر کا تقاضا اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہم کو کہ آپ اگر بچے ہیں، آپ اگر بوڑھے ہیں، آپ اگر لڑکی ہے، آپ اگر غیر شادی شدہ ہے، اگر آپ شادی شدہ ہے، آپ 10 بچوں کی ماں ہے یا 5 بچوں کی ماں ہے، آپ کو اسوہ
ابراہیم علیہ السلام پر عمل کرنا ہوگا. اور اگر آپ کے دماغوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ دعوت کے کام کی ذمہ داری، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی ذمہ داری صرف مردوں کی ہے، تو پھر مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسوۃ الحسنہ کیا صرف مردوں کے لیے کہا ہے؟ بتائیے، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کیا صرف مردوں کے لیے ہے؟ جی نہیں، جتنا نمونہ، جتنا آئیڈیل ابراہیم علیہ السلام کا مردوں کے لیے ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ہے. میری بہنوں، مجھے اور آپ کو بھی دعوت کا کام کرنا ہے. عورتیں عورتوں میں جا کر دعوت کا کام کرے گی، عورتیں عورتوں میں جا کر اللہ کے دین کی وحدانیت کو بیان کرے گی، کیونکہ یہ دعوت کا کام کرنے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کے دین کا کام پہنچانے کی ذمہ داری صرف مردوں کی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قرآن مجید میں سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 33 میں کیا کہتے ہیں، 33 میں کیا کہتے ہیں، اس بات کو اپنے دماغ میں رکھ کے یہاں سے جائیے. اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ تو کہتے ہیں سب سے بہترین لوگ وہ ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. سب سے بہترین لوگ تو وہ ہے، سب سے اچھے لوگ اللہ کی نظر میں وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، اللہ کی طرف، اور نیک اعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو مسلمان ہوں. میری بہنوں، کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ اللہ کی سب سے اچھی اور پسندیدہ بندی بن جائے؟ بتائیے، نہیں بننا چاہتی آپ اللہ کی سب سے اچھی بندی؟ اگر آپ چاہتی ہے کہ آپ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھی بن جائے تو آئیے اور اس آیت پر عمل کرنے والی بنیے. وہ درس، وہ سبق جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے مجھے اور آپ کو، کہ ہم دعوت کا کام کریں گی. جتنا علم ہمارے پاس ہے اتنا علم ہم لوگوں تک پہنچائیں گی، اور ہم خود بھی علم حاصل کریں گی، علم حاصل بھی کریں گی. ہم خود اس قرآن پر عمل بھی کریں گی، غور و فکر بھی کریں گی، اور لوگوں تک اس قرآن کی دعوت کو بھی پہنچائیں گی. اس بات کو اپنے دماغوں میں یاد رکھنا میری بہنوں. اور اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جب مطالعہ کریں تو ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ جب مصر گئے تھے ابراہیم علیہ السلام تو ساتھ میں اپنی بیوی کو لے کر گئے تھے. مصر کیوں گئے تھے؟ شادی میں گئے تھے، وہاں کسی کی میت میں گئے تھے؟ جی دعوتی کام کے مشن سے گئے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے گئے تھے، اور ساتھ میں ان کی بیوی سارہ علیہ السلام بھی تھی. دیکھو، عورت دعوتی میدان میں ہے. اللہ اکبر. یہ چوتھا سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے. پانچواں سبق میری بہنوں جو مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام جب مصر کی طرف سفر کرنے کے لیے گئے اور ساتھ میں سارہ علیہ السلام کو لے کر گئے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کون سا واقعہ پیش آیا. مصر کا جو بادشاہ تھا، قبطی بادشاہ جس کو فرعون بھی کہا جاتا ہے، فرعون صرف موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بادشاہ کو نہیں بلکہ مصر میں، ایجپٹ میں حکومت کرنے والے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے. تو اس وقت کا وہ قبطی بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ کی خصلت یہ تھی، عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تو اس کے ساتھ زنا کرنے کی نیت کرتا، اس کے ساتھ بدکاری کرنے کی نیت کرتا. جب ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، کیونکہ سارہ علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھی، جب سارہ علیہ السلام کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہاری کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ اگر بادشاہ کو یہ معلوم ہو کہ یہ بہن ہے تو وہ کبھی کبھار چھوڑ دیتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ ان کی بیوی تھی سارہ علیہ السلام. سارہ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور وہ بادشاہ کہتا ہے کہ اچھا بہن ہے تو اس کو میرے پاس بھیجو. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں سنو سارہ، وہ بادشاہ کے سامنے مجھے مت جھٹلانا کیونکہ میں نے تم کو میری بہن کہا ہے. پھر جب ہماری سارہ علیہ السلام وہ بادشاہ کے پاس جاتی ہے، وہ بادشاہ غلط نیت کے ساتھ سارہ علیہ السلام کی طرف آگے بڑھتا ہے. تو میری بہنوں، اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ہماری سارہ علیہ السلام کتنی حیادار تھی، کتنی باعزت تھی، اپنی عزت کی کیسی حفاظت کرنے والی تھی کہ اللہ نے ان کی عزت کی حفاظت کی. غور کیجئے،
جب وہ بادشاہ آگے بڑھا سارہ علیہ السلام کے طرف، سارہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتی ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھنے والی ہوں، اے اللہ میں آخرت پر ایمان رکھنے والی ہوں، اے اللہ میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے سوائے اپنے شوہر کے، اے میرے اللہ تو مجھے اب اس ظالم بادشاہ کے تسلط سے، اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچا لے۔ میری بہنوں غور کیجئے، کیا اللہ کی مدد اس وقت نہیں آئی؟ جی، وقت کا بادشاہ سارہ علیہ السلام کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور اللہ کی یہ مدد آئی۔ اللہ نے اس پاک دامن بندی کی ایسی حفاظت کی کہ وہ جب آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے۔ وہ کہنے لگا کہ اے سارہ تو اللہ کی نیک بندی لگتی ہے، تو اللہ سے دعا کر، میں دوبارہ اب تیری طرف آگے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ سارہ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کرتی ہے۔ سارہ علیہ السلام جب دعا کرتی ہے تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر سارہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتی ہے، پھر وہ ویسے ہی ہوتا ہے، ویسے اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اے سارہ اب میں تیری طرف بدنیت نہیں کروں گا، تو اللہ سے دعا کر۔ اور یہ کہتا ہے غلاموں کو، یہ کس جن کو میرے سامنے لا کر بٹھا دیا۔ میری بہنوں اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ ہم کو تمام کی تمام امت مسلمہ کی خواتین کو، تمام کی تمام عورتوں کو سارہ علیہ السلام کی طرح حیادار بننا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والیاں بننا ہے، اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے بتاتی ہوئی نہیں پھرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بھی حکم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 31 آیت نمبر 31 میں کیا کہتے ہیں؟ تمام مسلمان عورتوں کو، تمام کے تمام لوگوں کو یہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے عورتوں تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، اپنی نظروں کو نیچی رکھو اور اپنے گرہبانوں پر، اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈالا کرو۔ میری بہنوں آج آپ دیکھ لیجئے آج کے ماحول اور معاشرے میں کہ ہماری مائیں اور بہنیں جو برقع پہنتی ہے اس کا ایسا اسٹائل ہو گیا کہ ایسا وہ نمونہ پیش کرتی ہے کہ ان کی اوڑھنیاں تو اتنی اوپر چلی گئی کہ ان کے پورے سینے کی آج ساخت نظر آتی ہے۔ کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ اللہ حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، اور ہماری مسلمان عورتیں برقع ایسا پہننا چاہتی ہے کہ گویا وہ کسی کے پاس ویسا نہ ہو، اتنا چکمک، اتنا ایسا ہونا کہ دیکھنے والا سامنے بولے کہ واہ کیا برقع ہے، واہ کیا عورت ہے۔ اللہ اکبر! آپ کیا کر رہی ہے؟ غیر مردوں کو آپ دعوت دے رہی ہے زنا کی۔ اللہ حکم دیتے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، اپنے سینوں پر، اپنے گرہبانوں پر اوڑھنیاں ڈالا کرو۔ اور آج کی ہماری نوجوان لڑکیاں اسکول اور کالجز جب جاتی ہے، جب بازاروں میں نکلتی ہے، تو گویا وہ فیشن کو اپناتی ہے کہ اوڑھنی کو اتنی اوپر کر لیتی ہے کہ ان کے پورے سینے کی ساخت پوری نظر آتی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کیسے ان کا ریپ نہیں ہوگا، کیسے ان کی عزت نہیں لوٹی جائے گی؟ غور کیجئے، اگر آپ چاہتی ہے کہ آپ کی بیٹیوں کا حال ہماری آصفہ اور گیتا کی طرح نہ ہو، تو پھر اپنی بیٹیوں کو حجاب کی پابند بناؤ، اپنی بیٹیوں کو باپردہ بناؤ، اپنی بیٹیوں کو حیادار بناؤ، اپنی بیٹیوں کو ان کی عزت کی حفاظت کرنے والیاں بناؤ۔ جب تم ایمان والیاں رہو گی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والیاں بنو گی، اگر کوئی غیر مرد ہماری طرف ریپ کرنے کے لیے یا ہماری عزت کو لوٹنے کے لیے آئے گا، اگر ہم یقیناً پاک دامن ہوگی تو پھر اللہ ہمارے لیے وہی مدد دے گا، وہی مدد نازل کرے گا جو اللہ نے سارہ علیہ السلام کے لیے نازل کیا۔ اگر آج بھی چاہتی ہے کہ ہماری عزتیں محفوظ رہے، سارہ علیہ السلام کی زندگی کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تم اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ بنو۔ تم اپنے دل میں یہ خواہش مت رکھو کہ تم جب بازار میں باہر نکلو تو ہر مرد تم پر نظر اٹھا کر دیکھے۔ اتنا ڈھیلا اور ڈھالا، اتنا سادہ برقع پہنو کہ اگر کسی کی نظر میں پڑ جائے تو اس کے دل میں کوئی کجی پیدا نہ ہو۔ اللہ کے لیے میری بہنوں، سارہ علیہ السلام کی زندگی سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے، یقیناً اگر آپ باپردہ رہو گی، یقیناً آپ اگر اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی
پاک دامن اگر رہو گی تو پھر اللہ انشاءاللہ ہمارے لیے بھی وہی مدد کو نازل کرے گا جو اللہ نے سارہ علیہ السلام کے لیے نازل کیا. یاد رکھنا میری بہنوں, یہ 5واں لیسن تھا جو ہم کو سارہ علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے. اور 6واں لیسن جو ہے جو مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے وہ اللہ کی ذات پر توکل کرنا. کس پر توکل کرنا, کس پر بھروسہ کرنا جی؟ اللہ کی ذات پر. کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کس پر بھروسہ کرنے والے تھے؟ اللہ پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اپنی بیوی اور بچے کو لے کے جا کے ایک ایسے ریگستان میں چھوڑ دو, ایسی وادی میں چھوڑ دو, ایسی چٹیل وادی میں لے کے جا کے چھوڑ دو جہاں پر نہ کوئی آدم ہے نہ کوئی آدم ذات ہے. ابراہیم علیہ السلام کس پر بھروسہ کر کے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ دیے تھے بتائیے جی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. ابراہیم علیہ السلام جب حاجر علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہ وادی جو آج ہم جس کو مکہ کہتے ہیں, جو آج جس طریقے سے آباد ہے میری بہنوں, یقیناً اس وقت یہ مکہ اس وقت آباد نہیں تھا, غیر آباد تھا. کوئی بستی کوئی انسان وہاں پر نہیں تھا. حاجر علیہ السلام اور ننھے سے بچے, غور کیجئے, اندازہ کریے آپ کہ کیسا توکل تھا ان کا اللہ کی ذات پر. بیوی اور بچے کو چھوڑ دیتے ہیں اور ساتھ میں چند کھجوریں اور تھوڑا سا پانی دیتے ہیں اور واپس چل دیتے ہیں. حاجر علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو پوچھتی ہے کہ اے میرے پیارے شوہر